بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی الکریم۔ محترم و معزز سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ حضرات کو خوش آمدید کہتا ہوں کہ آپ حضرات اس چینل قاری غلام عباس پر تشریف لائیں۔ آئیے ہم آتے ہیں آج کے اپنے لیکچر کی طرف۔ آج کے ہمارے لیکچر کا عنوان ہے رمضان المبارک میں تربیت۔ محترم سامعین، رمضان المبارک میں تربیت دی جاتی ہے صبر کی۔ محترم سامعین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے ایک جملہ ارشاد فرمایا شہر الصبر و شہر المواسات۔ ارشاد فرمایا کہ یہ رمضان المبارک صبر کا مہینہ ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ رمضان المبارک میں صبر کی تربیت دی جاتی ہے، صبر کی مشق کروائی جاتی ہے، صبر کی تمرین ہوتی ہے کہ رمضان المبارک میں صبر کیا جاتا ہے۔ محدثین کرام ارشاد فرماتے ہیں صبر کی 3 قسمیں ہیں۔ الصبر علی الاطاعہ، کہ صبر کیا جائے اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر، اللہ تعالیٰ کی بندگی پر، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری پر، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بجا لانا، اللہ تعالیٰ کے اوامر کو بجا لانا، یہ صبر ہے۔ یعنی جتنے بھی احکامات بندوں کی طرف منسوب ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان احکامات کے بجا لانے کا، کرنے کا حکم دیا ہے، ان احکامات کو بجا لانا من و عن جیسے حکم ہے نبی کے طریقے کے مطابق کرنا، یہ صبر کی پہلی قسم ہے، الصبر علی الاطاعہ۔ محدثین کرام ارشاد فرماتے ہیں صبر کی دوسری قسم الصبر عن المعصیہ، کہ گناہوں سے رک جانا، منہیات سے بچ جانا، اجتناب عن النواہی پر عمل کرنے کا نام صبر کی دوسری قسم ہے۔ یعنی زنا سے دور رہنا، ڈاکے سے دور رہنا، غصب کرنے سے دور رہنا، چوری سے دور رہنا، بد نظری سے دور رہنا، کانوں کے غلط استعمال سے دور رہنا۔ خلاصہ یہ کہ جتنا بھی شریعت میں منہیات ہیں ان کاموں کے کرنے سے روکا گیا ہے، ان سے رک جانے کا نام صبر کی دوسری قسم ہے۔ ارشاد فرمایا محدثین نے کہ صبر کی تیسری قسم ہے الصبر علی المصائب، کہ تکالیف پر صبر کرنا، دشواریوں پر صبر کرنا، جتنا بھی پریشانیاں آئیں، پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے، خوش دلی سے انہیں قبول کرنا، یعنی اللہ کی رضا پر راضی رہنا، اللہ کی خوشنودی پر خوش رہنے کا نام صبر کی تیسری قسم ہے۔ رمضان المبارک میں ان تینوں باتوں کی تربیت دی جاتی ہے، ان تینوں باتوں کی مشق کروائی جاتی ہے، ان تینوں باتوں کی تمرین ہوتی ہے کہ الصبر علی الاطاعہ، الصبر عن المعصیہ، الصبر علی المصائب۔ کہ رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ نے روزہ رکھنے کا حکم دیا، دیگر عبادات میں آگے بڑھنے کا حکم دیا، عبادات میں اضافہ کرنے کا حکم دیا صبر کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک میں منہیات سے بچنے کا حکم دیا، یہاں تک کہ دن میں اللہ تعالیٰ نے بعض محللات سے بھی دور رہنے کا حکم دیا کہ کھانا نہیں ہے، پینا نہیں ہے، شام تک، صبح سے سحری سے لے کر افطاری تک تم نے میری رضا کے لیے بھوکا رہنا ہے، اس کا بدلہ یہ ہوگا کہ میں تمہیں اپنی محبت عطا کروں گا۔ الصبر عن المعصیہ، یعنی جتنے گناہ ہیں، جتنے منہیات ہیں،
ان سے بچ جانے کی رمضان المبارک میں تمرین ہوتی ہے، مشق ہوتی ہے، تربیت دی جاتی ہے کہ جس چیز کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے وہ کرنا ہے، جس سے اللہ نے روکا ہے اس سے رک جانا ہے، کہ سارا دن کھانا پینا نہیں ہے۔ شام کو اللہ نے حکم دیا افطاری کرو، رات کو کھاؤ پیو، اپنی ضروریات پوری کرو، دن میں پھر روزہ رکھو۔ یہ مشق کروائی جا رہی ہے کہ پورا سال تم نے زندگی کی ساعات، ایام، گھڑیوں کو ایسے ہی گزارنا ہے۔ تیسری قسم ارشاد فرمایا الصبر علی المصائب، جو تمہیں تکلیف آئے، جو تمہیں پریشانی آئے، جو تمہیں صدمہ آئے، جو بات تمہارے نفس کو گراں گزرے۔ ظاہر بات ہے کہ انسانی جو نفس ہے وہ راحت چاہتے ہیں، وہ سکون چاہتے ہیں، وہ لذات چاہتے ہیں۔ جب تمہارے نفس کو یہ باتیں گراں گزرے، عبادت مشکل لگے، صبح اٹھنا مشکل لگے، تراویح پڑھنا مشکل لگے، تمہیں قرآن سننا مشکل لگے، روزہ رکھنا مشکل لگے، یعنی اطاعت کرنا مشکل محسوس ہو رہا ہو، گناہوں سے بچنا مشکل محسوس ہو رہا ہو، تو تم نے اس مشکل کو، اس پریشانی کو برداشت کرنا ہے۔ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی محبت عطا فرمائیں گے۔ ارشاد فرمایا ان اللہ مع الصابرین، جو صبر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنی محبت عطا فرماتے ہیں، اپنی رضا عطا فرماتے ہیں۔ جو دوسری جگہ ارشاد فرمایا جزاء بما صبروا جنۃ وحریرا، کہ صبر کا بدلہ جنت ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کو گزارنے کی صحیح طریقے سے ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور یہ مشق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام۔